نعوذ باللہ من ذالک یعوذ باللہ۔ نبی کا عمل گھر میں جو ہوتا تھا باہر بھی وہی تھا، میرے آپ کے جیسا نہیں تھا کہ میں گھر میں الگ اور باہر الگ رہوں۔ نبی کا عمل تو گھر میں بھی وہی تھا اور بازار میں بھی وہی تھا، محلے میں بھی وہی تھا، خاندان میں بھی وہی تھا، اولاد کے ساتھ بھی وہی تھا، پڑوسی کے ساتھ بھی وہی تھا۔ یہ نبی کا فرمان تھا، نبی کا طریقہ تھا۔ لیکن افسوسناک پہلو ہے کہ آج حرام کام کے اندر قرآن کو لا کر جہیز لینے دینے کی بات شروع کر دی گئی۔ اس کے بعد ہوتا یہی ہے کہ پھر اب چلو تمام چیزیں طے ہو گئی، حرام لینا حرام کا دینا جائز ہو گیا۔ اب ایک نقطہ آ کر کے رکتا ہے مہر کا، کہ چلو ٹھیک ہے تم جوڑے ہمیں کیا رقم دو گے؟ دلہن کی طرف سے سوال کیا جاتا ہے تو دلہن والے کہتے ہیں کہ یہ ہم جوڑے کی رقم دیں گے، تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، ہم نے بچے کو پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے، ایک ایسا تر و تازہ بکرا تیار کیا ہے، اس کی قیمت آپ لگائیے، یہ بکرے کو ہم 2000 میں بیچیں گے، یہ بکرے کو ہم 3 لاکھ میں بیچیں گے، یہ بکرے کو ہم 5 لاکھ میں بیچیں گے۔ اب تک تو اس کی بکرے کی ہم پرورش، ہم ہری گھاس کھلا کھلا کر تیار کر دیے، لہٰذا آپ کی بکری کے لیے بچہ دے رہے ہیں، لہٰذا بکرے کو آپ خرید لیجئے۔ اس کی بولی لگائی جاتی ہے، جس طرح سے منڈی میں بکرا بکتا ہے اسی طرح سے گائے بیل بکرے کی جیسی قیمت بڑا بڑا کر لگائی جاتی ہے۔ ایک انسان کی قیمت بھی لگانے کے لیے لوگ شرم محسوس نہیں کرتے آج۔ اور پھر ہوتا یہی ہے کہ مہر نقد دینے کی بات ہونی چاہیے تھی، جوڑے کی رقم نقد۔ قاضی صاحب کے پاس لکھا جاتا ہے مہر معجل، رقم مہر کب دیں گے؟ زندگی باقی رہی تو دیں گے، نہیں تو پھر مرنے کے بعد بیوی کے چڑیاں پھوڑ کر مہر معاف کرا لو۔ حرام طریقہ، ایک نکاح کے اندر کتنے حرام طریقے ہم نے رائج کر لیے۔ نبی کا سنت کا طریقہ بھول گئے مسلمان۔ نکاح کیا ہوتا ہے، کس طرح سے نکاح ہو، کس طرح سے طریقہ کار ہو، کس طرح سے سنتوں پر عمل ہو، لیکن حرام کام کے اندر مسلمان آگے بڑھتا چلا گیا اور ایسے دل کے اندر مسلمان ملوث ہو گیا کہ پھر اسے فرصت ہی نہیں ملی کہ پھر واپس آنے کی کوشش کرے۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں حرام کے طریقے سے جب طے ہوتی جاتی ہیں، ایک موقع وہ بھی آتا ہے کہ شادی کی تاریخ مقرر ہو جاتی ہے۔ اب شادی کی جب تاریخ مقرر ہو جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تاریخ مقرر کرنے کی بات تو نہیں کی، ایسے بات ہوئی ایسا نکاح ہو گیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر بارے میں آپ دیکھیں گے تو باب النکاح کے اندر پوری تفصیلات موجود ہیں، کھولیے کتابیں بھری پڑی ہیں، احادیث کی کتابیں پڑھنے کے بعد پتا چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنا نکاح کیا ہے، کس طرح سے نبی کے ماننے والے صحابہ نے اپنا نکاح کیا ہے۔ لیکن افسوسناک پہلو ہے کہ دن تاریخ، پھر یہ تاریخ نحوست والی، یہ دن نحوست والا، یہ وقت نحوست والا، ارے غیر مسلموں کا رواج ہے یہ۔ غیر مسلم سمجھتے ہیں 13 تاریخ نحوست والی ہے، غیر مسلم سمجھتے ہیں چہارشنبے کا دن نحوست والا ہے، غیر مسلم سمجھتے ہیں یہ ساعت، یہ گھڑی، یہ وقت نحوست والا ہے۔ اسلام نے کوئی چیز کو نحوست نہیں بتائی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نحوست کن چیزوں میں ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے بتایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اٹوٹ روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست اگر ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، ایک عورت، ایک مکان، ایک گھوڑا۔ یہ 3 چیزوں میں نحوست ہوتی، باقی کو کوئی چیز میں نحوست نہیں ہوتی۔ لیکن آج مسلمان وقت، دن، تاریخ، تمام چیزوں کو نحوست والی طے کر لیا، اور پھر یہ ہرے پیرے اور نئے کلر کے جو جبے پہننے والے پگڑ پوش ملا اپنے اشاروں پر قرآن حدیث کے خلاف میں مسلمانوں کو نچانے والے آج قوم کے جذبات سے کھیلتے کھیلتے ان کو ایسا غرق کرتے چلے جا رہے ہیں کہ قوم کو شعور پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہی ہے کہ منجوں کا بٹھانا، یہ کہاں سے روایت آئی ہے؟ پیلے کپڑے دولہے کو پہنا دیے جائیں، پیلے کپڑے لڑکی کو پہنا دیے جائیں، ادھر پٹے کو بھی روزانہ ہلدی چسکے سے سجایا جائے، ادھر پٹی کو بھی چسکے سے سجایا جائے، یہ کہاں سے رسوم بنا کر کے لائے؟ اس کے اندر شیطان داخل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ شیطان ٹھہر کر بڑے مزے سے کہتا ہوگا کہ یہ نبی کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ نبی کے امتی ہیں، یہ تو میرے ماننے والے ہیں، یہ تو میرے پجاری ہیں، میری پرستش کرنے والے ہیں، یہ نبی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ شیطان ہنستا ہوگا ٹھہر کر، یہ کہاں کا دستور، کہاں کا اصول یہ بنایا؟ 5 دن کا منجا، 3 دن کا منجا، پھر اس کے بعد ایک گھناؤنا جرم ہوتا ہے جس کو سانچک کہا گیا۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ شادی کے رخوں کے ساتھ آج کل سانچک کے بھی کارڈ آ رہے ہیں لوگوں کے پاس۔ خود میں نے دیکھا ہے ایک کارڈ، سانچک مہندی کی رسم، نعوذ باللہ من ذالک،
کیا ہوتا ہے؟ دین الہی اکبر نے جو قائم کیا تھا اپنے نظروں کے ہوس کو دور کرنے کے لیے، غیر مردوں اور غیر مردوں عورتوں کو خلط ملط کر کے اس نے رسم انجام دی تھی جودابائی کے ساتھ میں، وہ رسم مسلمانوں کے پاس آ گئی۔ آج اسلام سراسر سرے سے اس بات کو خارج کرتا ہے، سراسر اس بات کی مخالفت کرتا ہے اسلام کہ سانچک اور مہندی حرام کام ہے اسلام کے اندر۔ نبی نے کہیں پر اس بات کی اجازت نہیں دی۔ ہوتا یہی ہے، دیکھا ہوگا آپ نے بھی کہیں پر کہ ادھر سے کچھ غیر محرم لڑکیاں آتی ہیں، اس کی بیوی آتی تو الگ بات تھی، سالی آتی ہے، سالی کی بہن آتی ہے، یا جو خاندان کی اور لڑکیاں آتی ہیں، جوان جوان چھوکریاں ایک جگہ جمع ہو کر بیچارے بیچ میں ایک غیر محرم کو بٹھا کر اس کی انگلی کو پکڑنا، اس سے سوال کرنا ہے کہ تم غلام بنتے کیا؟ بولو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف میں حرام کام ہو رہا ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا سورہ نساء کی آیت نمبر 28 کے اندر کہ ہم نے مردوں کو گھروں کا حاکم بنا کر کے بھیجا ہے، یہ غلام نہیں بن سکتے، یہ حاکم ہی رہیں گے، ہمارا فرمان ہے، قیامت تک کے لیے ہم نے ان کو حاکم بنا کر کے نکالا ہے۔ لیکن جودابائی کی رسم نے، دین الہی کی رسم نے، اکبر کے کارنامے نے آج ایک مسلمان مرد کو عورت کے سامنے غلام بنا کر پیش کر دیا۔ پوچھا جاتا ہے باضابطہ کہ تم غلام بنو گے یا نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں غلام نہیں بنوں گا، اس سے پھر زبردستی کروائی جاتی ہے کہ نہیں تم ہماری بہن کے غلام بنو گے۔ آج دیکھا جا رہا ہے نا، شادی ہونے سے پہلے تیور اور کچھ جوان کے، شادی کے بعد اسی ماں کو گھور کر کے دیکھنا، اسی باپ کو تھپڑ مارنا، اسی باپ کی مخالفت میں سوال جواب کرنا، یہ کیسے ہوا؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا اور ہم شیطانیت کو فوقیت دینے لگے، اور ہم نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ہندوانہ رسم کے اندر داخل ہو گئے، کافروں کے رسم و رواج کے اندر ہم داخل ہو گئے، غیر مسلمانہ غیر اسلامی طرز عمل کو جب ہم نے استعمال کیا تو شیطان داخلہ لیا اور فساد بپا کر دیا مسلم معاشرے کے اندر۔ پھر یہی ہوتا ہے، اس کے بعد جو حرام کام جو ہوتا ہے، ایک تو چھاچک سب سے بڑا حرام کام، خاندان قبیلے میں اگر کہیں ہو رہا ہے تو اس کی شدید مخالفت کرتے ہوئے خاندان کا بیکاٹ کیا جائے نبی کی محبت میں، اس لیے کہ نبی کی محبت ایمان والے کے لیے افضل رکھنے والی چیز ہے۔ ایک موقع تھا، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے۔ جب راستے سے گزر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، تجھ کو کون پیارا ہے سب سے زیادہ، میں یا تیرا نفس؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، پہلے میرا نفس پھر آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، پھر تم ایمان والا نہیں ہے، تم مومن ہے ہی نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری پلٹ کر کے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اب آپ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے، اس کے بعد میں اپنے نفس کو پسند کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اب تو مومن ہے، اب تو ایمان والا ہے۔ یہ طریقہ کار تھا ان کا، ماننے والوں کا نبی کے۔ آج مامی کی محبت میں، مہابی کی محبت میں، چچا کی محبت میں، ماموں کی محبت میں، دوست کی محبت میں، بھابھی کی محبت میں، اب کیا ہے، ایک آخری بچے کی شادی ہے، اب مر جانے والے ہیں اماں بابا، لہٰذا جو ہے جو چاہے رسومات انجام دے لو۔ افسوسناک پہلو ہے، نبی کی شریعت گئی تو گئی، نبی کا طریقہ گیا تو گیا، ماں باپ کی رسم ضرور چلنا ہے۔ اور ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ آج لوگ 4 امام کو ماننے کی بات کرتے ہیں، 4 امام کی تو چلتی نہیں، 5ویں امام کی چلتی۔ مسلمانوں کے بعد 4 امام ہرگز نہیں ہے، 5 امام ہے، 5، اور 4 کی چلتی نہیں، 1 امام کی چلتی۔ اب تعجب کریں گے آپ کہ ابھی تک تو ہم نے کہیں نہیں سنا کہ 4 امام سنا تھا، آپ 5 کہہ رہے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ 5 ہوتا ہے گھر کی سب سے بوڑھی عورت، نانی یا دادی، 5واں امام ہے۔ 4 امام کچھ اور بولتے، 5واں امام جو بولا اس کی بات پہ عمل ہوتا۔ نہیں، بچی کو چسکا لگانا ہی لگانا تو لگانا ہی لگانا ہے، گھر میں منڈپ بننا ہے، بننا ہی بننا ہے۔ یہ کہاں کا رواج لائے عزیز ساتھیوں، یہ کہاں کا اصول ہم نے بنایا ہے؟ آج یہ حرام کاموں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، آج جوڑے گھوڑے کی رقم سے بچنے کی ضرورت ہے، آج لین دین سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی بات کے اختتام پر نکاح آسان کس طرح سے تھا اور کس طرح سے صحابہ کرام نے نکاح کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے